السلام علیکم، آپ سب کو ہمارے چینل اردو سٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آپا کیوں رو رو کے خود کو اتنا ہلکان کر رہی ہیں مجاہد بھائی دوسری شادی تو کر لینے دیں، خود ہی مرغا بن کے توبہ نہ کریں تو پھر کہنا۔ صوفے پر لیٹے ہوئے مزے سے پاپ کارن کھاتے ہوئے نازیہ نے مشورہ دیا۔ جانے کب سے اماں کے پہلو سے لگی مجاہد کی دوسری شادی کا رونا رو رہی تھی۔ مجاہد کی جگہ اعظم ہوتا تو پھر تم سے پوچھتی، آپا نے روتے ہوئے لہجے میں نازیہ سے کہا۔ آپا کو نازیہ کا مشورہ بالکل پسند نہیں۔ نازیہ بولی، قسم لے لیں آپا جو منع کروں، بلکہ اعظم ارادہ تو باندھیں، ایمان سے ساری رسمیں کرواؤں گی، اپنے ہاتھوں سے دلہن سجاؤں گی اعظم کی۔ اس کے چہرے پر ایک شکن نہ تھی۔ اعظم نے اندر آتے اس کی ساری بات سن لی اور وہ جھٹ سے بولا، سچ کہہ رہی ہو؟ 100%۔ وہ صوفے پر اعظم کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی اور اماں اسے گھورتی رہ گئی۔ دیکھ لو پھر، تم مکر نہ جانا، اعظم نے اس سے کہا۔ کبھی نہیں، وہ اس قدر اعتماد سے بولی کہ راشدہ بھی اپنا غم بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نازیہ ذرا میرے ساتھ کچن میں آنا، اماں اسے حکم دے کر کچن میں چلی گئی۔ نازیہ اماں کے پیچھے کچن میں پہنچی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کچن میں داخل ہوتے ہی اماں اس کی طرف تیزی سے پلٹی تھی کہ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی۔ توبہ امی، دل نکال لیا میرا آپ نے، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اماں بولی، تمہیں سنبھال رہی ہوں، تمہارا دل نہیں نکال رہی، سمجھی؟ امی کو غصہ آ گیا۔ غضب خدا کا شوہروں کے سامنے ایسے کوئی دھڑلے سے شادی کی بات کرتا ہے؟ ہاں تو سچ ہی کہہ رہی ہوں، میں شریعت کو سمجھتی اور مانتی ہوں، ایسا نہیں کروں گی کہ آپا کی طرح رو رو کے سارے خاندان میں اپنے شوہر کا نام خراب کروں۔ وہ کچھ دیر پہلے فرائی کیے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ شریعت کو سمجھتی تو یہ نہ کہتی۔ اماں نے پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ شریعت میں صاف ہدایت ہے کہ عورت کی عزت کرتار دیکھ کر اسے پسند کیا جائے، نہ کہ اس کی ظاہری حسن اور دکھاوے سے، اور یہ بھی واضح ہے کہ سب کے حقوق برابر ادا کیے جائیں، کسی کی خاطر کسی کو حقیر نہ کیا جائے۔ اور ادھر مجاہد ابھی سے ساری ساری رات گھر سے باہر گزارنے لگا ہے، خرچے میں راشدہ بیچاری کو تنگ کر رکھا ہے، بچوں تک سے ملنے کا وقت نہیں رہا اس کے پاس۔ اماں بس بولتی چلی گئیں۔ ایسا ہے کیا؟ نازیہ نے افسوس سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، وہ چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، اور آپ بھول کر بھی شوہر کے سامنے اس طرح کی بات مت کرنا، مرد کا دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو روتے ہوئے میرے پاس مت آنا۔ اماں یہ کہہ کر کچن سے چلی گئی۔ عدیل اعظم کا جگری دوست تھا اور کلیگ بھی، اکثر رات کو کھانے پر ان کی طرف آ جاتا تھا اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ خوب انجوائے کرتے تھے۔ بھابی ذرا نظر رکھا کریں اعظم پر، آفس میں بہت خوبصورت سٹاف بھرتی ہوا ہے، وہ کھانا لگا رہی تھی کہ عدیل شرری لہجے میں اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چرانے کے لیے کہا۔ نظر رکھ کر کیا کرنا ہے عدیل بھائی؟ نازیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھ لیں بھابی، پھر ہاتھ ملتی نہ رہ جائیں، یہ نہ ہو اعظم بھائی دوسری بھابی کا بندوبست کر لیں اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ عدیل نے مزید وضاحت کی۔ بکو مت، اعظم نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا۔ رہنے دیں، شوق کرنے دیں پورا ان کو، مشکل ہو جائے گی۔ مجھے کیا پرابلم ہونی ہے؟ نازیہ نے ناک پہ مکھی اڑائی۔ دیکھا، میری بیوی کی طرف سے کھلی اجازت ہے، تم اپنی فکر کرو، اعظم مسکراتے ہوئے بولا۔ تو واقعی لکی ہے یار، بھابی آپ کو تو ماننا پڑے گا، وہ نازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے اس میں میرا کیا کمال، یہ تو مرد کا حق ہے، لیکن پھر بھی شکریہ، نازیہ تعریف قبول کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا خیال ہے، ذرا بھابی کو آزمایا جائے؟ وہ فوراً شرارت سے اعظم کی طرف جھکا۔ کیا مطلب؟ ویسے یار اعظم، عدیلہ بڑی قاتل چیز، وہ اچانک ہی بولا۔ عادل نے کچھ سوچ کر اعظم کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نازیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نازیہ نے ناسمجھی سے اعظم کو دیکھا، لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر سر جھٹک گئی۔ اس کا خیال تھا اعظم خود ہی اسے عدیلہ کے حوالے سے بتا دے گا، کیونکہ وہ کوئی بات اسے نہیں چھپاتا تھا۔ عدیل چلا گیا۔ اعظم آفس کا کام لے کر بیٹھا تو وہ کچن صاف کرنے آ گئی۔ عدیل بھائی کس کی بات کر رہے تھے؟ برتن دھوتے ہوئے دماغ میں یہ بات اٹک رہی تھی۔ بار بار اس کی دوسری شادی کا ذکر کر کے تم نے اس کو آزاد کر دی ہے،
وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں، رنگ بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ اعظم کو آج کل ویسے ہی مردوں کے لیے کتنی چوائس ہیں، اگر آفس میں کوئی لڑکی دل کو پسند آ گئی تو اعظم اس کو اپناتے دیر نہیں لگائے گا۔ اماں کی آواز نے ایک دم ہی اس کا دل بولچل کر دیا۔ اس نے بد دلی سے کام کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اعظم کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال بند کرتی۔ آج تو سب کچھ پر اسرار لگ رہا ہے مجھے۔ نازیہ نے کھوجتی نظروں سے اعظم کو دیکھا۔ یار جلدی سے لائٹ آف کرو، صبح میں نے جلدی آفس جانا ہے، اس کی طرف پشت کرتے اعظم نے کہا۔ وہ حیران رہ گئی کہ وہ بلا کہاں اس کے بازو پر سر رکھے بغیر سوتی تھی۔ نازیہ کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، اسی پریشانی کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہ پائی۔ وہ اداس تھی۔ کھانا پکا کے وہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر بت کی طرح بیٹھی رہی، ٹانگیں لمبی کر کے نہ لیٹی، میز سے پاپ کارن کی پلیٹ اٹھانے کی زحمت نہ کی، بس چپ چاپ ٹی وی کی سکرین کو تکتی رہی، یہاں تک کہ آنکھیں جلنے لگی۔ اسی دوران فون پر اعظم کی کال آ گئی۔ اس نے فون اٹھایا تو اعظم نے اس کو بولا کہ مجھے آج دیر ہو جائے گی، تم کھانا کھا لینا۔ اعظم آ جائیں یار، کسی نے دور سے اعظم کو پکارا تھا۔ وہ زنانہ آواز تھی۔ نازیہ چپ رہ گئی، کچھ نہ بولی۔ گھر آ کر بات کرتے ہیں، اللہ حافظ کہہ کر اعظم نے فون بند کر دیا، اور نازیہ کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ کہیں مجاہد بھائی کی طرح اعظم بھی کسی کولیگ کے ساتھ اس سے آگے کی سوچ کے روح تک کام گئی تھی۔ مرد ہی چار چار شادیاں کر سکتا ہے، حق ہے اس کا۔ اندر سے کہیں سے طنزیہ آواز آئی۔ آفس میں بزی ہوں گے، میں بھی نہ۔ اس نے فوراً خود سے نظر چراتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اعظم کے آنے تک نہ کھانا کھانے کو دل کیا اور نہ ہی کچھ اور، بس چپ چاپ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی، اور پھر یہ روز کی بات بن چکی تھی۔ اعظم اب اکثر دیر سے آتا تھا، دونوں وقت کا کھانا بھی باہر کھاتا تھا۔ نازیہ بس انتظار کرتی رہ جاتی۔ جس وقت گھر پہ رہتا وہ وقت بھی زیادہ موبائل پہ مصروف رہتا، لمبی لمبی کالز اور ہونٹوں سے چمٹی مسکراہٹ نازیہ کا تو سکون غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ فوراً اماں کے پاس دوڑی چلی گئی۔ اور کرو ڈرامے، کتنی بار میں نے سمجھایا تھا، اماں نے کہا۔ ہوش کے ناخن لو، سوتن کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ سب بول ہیں لیکن نہیں، تمہیں تو بہت شوق تھا، اب کرو شوق پورے۔ پہلے اماں بہت برسی، پھر اس کے بعد آنسو دیکھ کر اماں کا دل نرم پڑ گیا۔ اماں بولی میں خود آ کر اعظم سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہونا۔ اماں نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ بولی نہیں اماں، آپ بات مت کریں، کیا پتہ ناراض ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے زیادہ شیر ہو جائیں۔ جو بات پہلے ڈکی چھپی تھی میں خود ہی سنبھالنے کی کوشش کروں گی، ورنہ کیا؟ اماں نے پوچھا۔ ورنہ میں ان سے الگ ہو جاؤں گی اماں۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سایہ میں برداشت نہیں کر سکتی، اور اماں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ آج اس کی سالگرہ تھی، وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ نیوی بلو کلر کی ساڑی جس پر وائٹ رنگ کے جگمگاتے موتی لگے ہوئے تھے، سفید کلر کی جولری اس نے پہنی۔ آج تو آپ کو میری طرف لازمی پلٹنا پڑے گا اعظم، آئینے میں اس نے خود کو دیکھتے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی۔ آج ان کی دعوت تھی عدیل کی طرف، شام ہونے والی تھی، لیکن اعظم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اعظم میری برتھ ڈے کیسے بھول سکتے ہیں؟ بالآخر اسے مایوسی گھیرنے لگی۔ تبھی ڈور پر بیل کی آواز ہوئی، وہ دوڑتی ہوئی پہنچی۔ السلام علیکم بھابی، ہیپی برتھ ڈے۔ عدیل پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے اداسی سے مسکراہٹ سے تحفہ قبول کیا۔ آپ لاک لگا کر نیچے آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، عدیل نے کہا۔ تو وہ چونکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی عدیل جا چکا تھا۔ پھول لے کر اندر آئی اور اس کا فون بج رہا تھا۔ اعظم کا نام دیکھتے ہی اس نے کال پک کر لی۔ سوری نازیہ، میرے ایک بہت پیارے دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تم عدیل کے ساتھ چلی جانا، میں وہیں تمہیں جوائن کر لوں گا، بائے۔ عدیل بھائی اور بھابھی اسے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتی رہی۔ تبھی ٹیرس پر اس کو عجیب سی روشنیاں نظر آئی۔ وہ اٹھ کر باہر گئی۔
رنگ برنگی روشنیوں نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ سالگرہ کا پورا اہتمام تھا۔ میز کے درمیان میں کیک پڑا ہوا تھا جس پر چاندی کے ورق کے ساتھ لکھا ہوا تھا ہیپی برتھ ڈے نازیہ، آئی لو یو لاٹ۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اعظم بھی ہمیشہ ایسے ہی لکھوایا کرتا تھا۔ اس دوران جاسمین کی مہک نے اسے اپنے ہزار میں لے لیا۔ اعظم، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو اس کی بند آنکھ سے اس کے گال پر آ گرا۔ ہیپی برتھ ڈے اعظم کی جان۔ بھاری لہجہ۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اعظم آپ! حیرت اور خوشی دونوں ہی اس کی آواز میں شامل تھے۔ تو اور کون ہو سکتا ہے آپ کتنے قریب؟ وہ مسکرا دیا۔ لیکن آپ؟ تو وہ ابھی بھی حیران تھی۔ میں نے کہا تو تھا میرے بہت پیارے دوست کی سالگرہ ہے تو تم ہو نا میری سب سے اچھی دوست۔ اور وہ عدیلہ؟ وہ ابھی تک بے چین تھی۔ خود چیک کر لو۔ اس نے عدیلہ کا نمبر نکالا اور کال ملا کر اس کو دیا۔ وہ حیرت سے دوسری طرف جانے والی رنگ سنتی رہی۔ ہاں یار بولو، اب ہم اندر آ جائیں؟ ابھی بھی تیرا رومانس باقی ہے؟ کال پک کرتے ہی عادل کی مسکراتی ہی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اعظم نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور کال بند کر دی۔ اب پتہ چلا میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو۔ سارا کھیل نازیہ کی سمجھ میں آ گیا اور وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ بہت برے ہیں اعظم۔ وہ سسک رہی تھی۔ بھائی اب کیک کاٹ لو ورنہ بھوک سے میں تو شہید ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی عدیل اور آمنہ اندر آئے وہ جھٹ سے اعظم سے الگ ہو گئی۔ آپ نے بہت غلط کیا عدیل بھائی۔ وہ ابھی بھی عدیل سے ناراض تھی۔ جو بھی ہے بھابھی، اب پھر سے کبھی دوسری شادی کی حماقت نہ کیجیے گا ورنہ اگلی بار میں سچ مچ کسی عدیلہ کے حوالے کر دوں گا آپ کے ہیرو کو۔ عدیل کی اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ اعظم نے اس کو بولا بدتمیز، اور آنکھیں دکھاتے ہوئے مضبوطی سے نازیہ کا ہاتھ تھاما، اور نازیہ نے دل میں شکر ادا کیا اور خود کو اطمینان دلایا کہ اس کے اعظم کے دل میں صرف وہی تھی، صرف وہی۔